الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مخلوقات پر فضیلت بخشی ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک کو تمام مخلوقات کے ناموں پر، اسماء پر فضیلت بخشی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک ادب کے ساتھ لیا جائے، باوضو لیا جائے، یہ تقوی کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا اعلیٰ درجہ ہے. تاریخ کی کتابوں میں چند واقعات ملتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کو حالت باوضو لینے کا التزام فرمایا گیا. ناصر الدین محمود ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک خاص وزیر تھا جس کا نام محمد تھا. جب بھی بادشاہ کو کام پڑتا تو اسے محمد کو ہی پکارا کرتا تھا. تو ایک دن بادشاہ نے اس اپنے خاص وزیر کو، محمد کو پکارا، لیکن اس کا نام محمد نہیں لیا بلکہ تاج الدین کہہ کر پکارا. وہ خاص وزیر، وہ محمد نامی آدمی، وہ بادشاہ کے بلانے پر آ تو گیا، لیکن پھر 2-4 دن دربار سے غائب رہا. بادشاہ نے پوچھا کہ وہ وزیر کدھر ہے؟ 2-4 دن ہو گئے وہ دربار سے غائب ہے. اسے بلوایا گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ تو دربار سے کیوں غائب تھا، کدھر گیا تھا؟ تو اس وزیر نے کہا کہ میں اس لیے غائب تھا کہ پہلے جب بھی آپ مجھے پکارتے تھے، بلاتے تھے تو میرا نام محمد لے کر مجھے پکارتے تھے، بلاتے تھے، لیکن اس دن آپ نے میرا نام لیا ہے تو محمد نام نہیں لیا بلکہ تاج الدین کہہ کر مجھے پکارا ہے. میں سمجھا کہ شاید بادشاہ کے دل میں میرے بارے میں کوئی ناراضگی ہے، تو اس وجہ سے میں 2-4 دن آپ سے دور رہا، آپ کے دربار سے غائب رہا. تو اس بادشاہ نے کہا، ناصر الدین محمود نے کہا کہ اللہ کی قسم میرے دل میں تیرے بارے میں کوئی ناراضگی نہیں. اس دن میرے تیرا نام محمد اس لیے نہیں لیا، میں حالت وضو میں نہیں تھا، میرا وضو نہیں تھا، تو میں نے اس بات کو مناسب نہیں سمجھا کہ میں بغیر وضو میں، کہ میرا وضو بھی نہ ہو اور میں نام محمد لوں، تو اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا اور اس لیے میں نے تجھے تاج الدین کہہ کر پکارا. میرا وضو ہوتا تو میں نام محمد کے ساتھ پکارتا، لیکن میرا وضو نہیں تھا تو میں نے اس مقدس نام کو بغیر وضو کے لینے سے اس لیے اپنے آپ کو روکا اور تجھے تاج الدین کہہ کر پکارا. اسی طرح کا ایک اور واقعہ، اورنگزیب عالمگیر کے ایک خاص خادم کا نام بھی محمد حسن تھا. وہ جب اسے پکارتا تو اس کا نام لے کر، محمد حسن لے کر اسے پکارتا. تو ایک دن بادشاہ نے
حسن کہہ کر پکارا۔ تو وہ خاص وزیر، وہ خاص خادم محمد حسن جو تھا، وہ وضو کے لیے پانی لے کر بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ نے اسی وقت وضو فرمایا اور پھر اسے محمد حسن کہہ کر پکارا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ اس محمد حسن سے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ بادشاہ کو وضو کی حاجت ہے، وضو کی ضرورت ہے؟ تو اس خادم خاص محمد حسن نے کہا کہ میں اس وجہ سے پہچان گیا کہ بادشاہ جب بھی مجھے پکارتا ہے محمد حسن کے نام سے پکارتا ہے، تو ابھی جو بادشاہ نے مجھے پکارا تو محمد نہیں کہا، حسن کہا، تو اس لیے میں سمجھ گیا کیونکہ بادشاہ اس میں محمد جو ہے وہ بغیر وضو کے اس کو نہیں پکارنا چاہتا، تو اس وجہ سے میں سمجھ گیا کہ بادشاہ کا وضو نہیں ہے، تو اس لیے میں وضو کا پانی لے کر بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ تو کتنی ادب والی بات ہے کہ وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم محمد جو ہے وہ جب بھی پکارتے تھے، جب بھی نام لیتے تھے تو حالت وضو میں لیتے تھے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم وضو تو دور کی بات، اسم محمد کو جب بھی پکارتے ہیں، جب بھی کسی کا نام لیتے ہیں تو اسم محمد کو بگاڑ کر کسی کا نام لیتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم کی توہین ہے، اور ویسے بھی شریعت محمدیہ میں کسی کا نام بگاڑنا ویسے بھی منع کیا گیا، لیکن اسم محمد کی یہ توہین ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو اسم محمد کا ادب نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔